میر صاحب ایک تو ہم نے دیکھا جب گرین لینڈ کی بات آتی ہے نا تو پھر یورپین کنٹریز بھی بات کرتی ہیں, کینیڈا بھی کہتا ہے کہ دیکھیں رول بیسڈ آرڈر میں تو بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں ممالک کے ساتھ, تب ان کو یاد آتا ہے. اب جب یہاں پہ ہو رہا ہے ایران کے اوپر تو صرف ایک ملے جلے قسم کے بیانات آتے ہیں. لیکن اب اگر واقعی ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کرتے ہیں, اور آلریڈی کافی ان کے سول انفراسٹرکچر پہ وہ حملہ کر چکے ہیں, مزید بھی کرتے ہیں, تو پھر ایران بھی اسی طرح رپلائی کرے گا. وہ شاید جی سی سی ممالک کے پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے, ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے. تو یہاں سے مزید ایسکیلیشن ہی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں شہزاد صاحب, ایران یقیناً جو جی سی سی کنٹریز میں جو امریکی اڈے ہیں وہاں پہ جو پاور پلانٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ لڑائی اب اسٹریٹ آف ہرموز تک محدود نہیں رہے گی. جو نارتھ کوریا نے جو ایران کو جو لانگ رینج کے جو میزائل دیے ہیں, ان میزائلوں کو اب ایران کو استعمال کرنے کی جسٹیفیکیشن مل جائے گی. اب دیکھیں نا, یہ تو جو ٹرمپ صاحب کی جو جھنجھلاہٹ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا تو خیال تھا میں نے ایران کی نیوی بھی ختم کر دی, ان کی ایئر فورس بھی ختم کر دی, میں نے ان کی میزائل پاور بھی ختم کر دی. تو اب ان کے جہاز گر رہے ہیں, ان کے جنگی جہاز گر رہے ہیں, ان کے ہیلی کاپٹر گر رہے ہیں. تو ان کی جھنجھلاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, سپر پاور کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے یہ اسیسمنٹ نہیں دی تھی ٹرمپ کو کہ ایران جو ہے وہ ہمارے F-35 اور F-18 کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کہاں سے ان کے پاس, ایران کے پاس میزائل آئے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ میزائل ایران نے خود تو نہیں بنائے نا, یہ میزائل اس کو کہیں سے ملے ہیں. تو اب جو لیٹسٹ جو امریکی میڈیا پچھلے 3-4 گھنٹے سے کچھ رپورٹس جو ہیں امریکی میڈیا پہ سرفیس ہو رہی ہیں, جن کو میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس کی سیکیورٹی ایجنسیز کا, اور یہ جو ان کی انٹیلیجنس چیف ہے یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس ایسے نارتھ کوریا کے ذریعے میزائل آگے ہیں جو کہ وہ امریکہ تک بھی مار کر سکتا ہے. یہ اب امریکن میڈیا کہہ رہا ہے, ان کے میزائل ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کے. تو اب اگر یہ بات درست ہے تو اس صرف لڑائی اسٹریٹ آف ہرموز تک نہیں رہے گی, ابنائے ہرموز تک نہیں رہے گی, یہ لڑائی پھیلے گی. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اور ہم کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس بارے میں ذرا زیادہ تشویش کا شکار ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایران میں بربادی ہوتی ہے, ایران میں تباہی ہوتی ہے, اور امریکہ جو ہے وہاں پہ بہت ہی مہلک قسم کے ہتھیار استعمال کرتا ہے, تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے. اس ایران کے ہمسایہ ممالک میں ترکی بھی ہے, عراق بھی ہے, اور بھی ممالک ہیں. تو یہ ایران کی جو تباہی ہے یہ اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا, ترکی بھی متاثر ہوگا, افغانستان بھی متاثر ہوگا. تو اس لیے اب ہم جو ہے وہ امن کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے جی کہ مذاکرات ہو جائے, لیکن مذاکرات تو نہیں ہو رہے. اب تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے, جو دھمکیاں دی ہیں, اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب مذاکرات جو ہیں ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی. تو اب ہمیں پاکستان کو اب اپنا بچاؤ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب جو کریں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا, اور اس میں پاکستان جو ہے اس سے ٹرمپ صاحب کچھ تقاضے بھی کر سکتے ہیں. ان کی ڈیمانڈز بھی ہیں, ہمیں پتہ ہے ان ڈیمانڈز کا, وہ کیا ڈیمانڈز ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ بنے. تو پاکستان پہ جو پریشر آنا ہے اس کے لیے ہماری اسٹیٹ کو چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے اور ان کو بتائے کہ یہ جو ایران کی تباہی ہے یہ دراصل پاکستان کے بہت زیادہ مسائل کا باعث بن سکتی ہے, اور ہمیں اس جنگ کا کسی بھی صورت میں حصہ نہیں بننا. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی تک ہمارے ساتھ بڑا گڈی ہے اور بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دیتا ہے, ہماری تعریفوں کی بھرمار کر دیتا ہے, وہ ہمارے بارے میں بھی اس کی زبان بدل سکتی ہے, اس کی نظریں بدل سکتی ہیں, کیونکہ وہ ایک جھوٹا مکار فریبی دغاباز انسان ہے. اچھا, ابھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے رواں بس جو ایران میں مظاہرے ہوئے تھے اس میں مظاہرین کے لیے کردوں کے ذریعے اسلحہ بھی بھیجا تھا. تو میر صاحب ابھی آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی, لیکن ایک چینل جو کھلا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان, اور اس میں پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا, آپ کے خیال میں وہ چینل ختم ہو چکا ہے؟ کیا بات چیت کا کوئی اب امکان نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ مذاکرات کے ذریعے کہیں نہ کہیں جنگ بندی ہو سکتی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے جزوی طور پہ کھل سکتا ہے؟ کوئی اس کے امکانات نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ دیکھیں, اس میں پاکستان نے ترکی اور مصر کے ساتھ مل کر بہت بھرپور کوشش کی تھی, اور ہمیں جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو میٹنگ پہلے ہوئی تھی جس میں تقریباً 12 ممالک کے فارن منسٹرز تھے,
اس میں کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کو راضی کیا جائے کہ ایران کے خلاف ایک بہت ہی سخت فوجی کارروائی ہونی چاہیے، بہت ہی بھرپور کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان نے اور ترکی نے اس کی مخالفت کی تھی، دو ممالک تھے صرف، پاکستان اور ترکی۔ بعد میں پھر پاکستان نے کوشش کر کے تو اس بھرپور فوجی کارروائی کا آپشن جو ہے اس کو ڈیلے کروایا، اور پھر 4 ممالک کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے۔ پھر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ چائنا گئے، پھر چائنا اور پاکستان نے مل کر ایک 5 پوائنٹ فارمولہ دیا۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس فارمولے کا جو آخری پوائنٹ ہے اس سے راضی نہیں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یو این چارٹر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس میں چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ اس پہ ایران بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اس میں جو چائنا اور پاکستان نے پرپوز کیا ہے کہ یو این چارٹر جو ہے اس کی پابندی کی جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، تو ٹرمپ صاحب اس پہ راضی نہیں ہے۔ اور آج جو ٹرمپ نے جو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا ہے، جو زبان استعمال کی ہے، وہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان اور ترکی اور ایجپٹ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ اب جو ہمارا اور چائنا کا جو 5 پوائنٹ فارمولہ ہے اس میں یو این چارٹر پر امپلیمنٹیشن کا نقطہ بھی شامل ہے، اور ٹرمپ اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو اس وقت امن کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور ان کا جو وار منسٹر ہے پیٹ ہیگسیتھ وہ ہے۔ ایران، پاکستان، ترکی، ایجپٹ، یہ تو سارے مذاکرات کے لیے راضی ہیں۔ منیر صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ سفارتی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں؟ ابھی بھی امکانات ہیں اس بات کے، یا آپ کو مزید ایسکیلیشن نظر آ رہی ہے یہاں سے؟ دیکھیں جی منیر صاحب یہ دیکھیں میرے خیال میں ایسکلیشن تو نظر آ رہی ہے صاف، کہ اب دھمکی دے رہے ہیں تو انہوں نے دھمکیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ پر ان حالات میں بھی سفارتی راستے بند نہیں ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کوششیں تو جاری رہنی چاہیے، اور جیسے حامد میر صاحب نے کہا، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس جنگ میں ہمیں دھکیل کے شامل نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایران سے ہم کہیں کہ بھئی آپ خلیجی ممالکوں پر جو حملہ نہ کریں، آپ اسرائیل کی طرف توجہ دیں۔ دوسرا، اس جنگ کو روکنے کے لیے ہم نے جو کوششیں ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم نے چین کو بھی لے آیا ہے، چین کا بہت بڑا زور ہے۔ چین کے ساتھ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہونے والی ہے، تو ہم نے چین کا زور بھی لگانا ہے کہ مذاکرات شروع ہو جائیں اور کس طریقے سے یہ جنگ روکی جائے۔ میرے خیال میں ہمارے حق میں یہی سب میں بڑا آبجیکٹیو ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔